अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जिस मुद्दे पर या जिस मकसद पर या जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका अनवान है अल्लामा इकबाल की एक नज़म शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा और जवाब शिकवा से कुछ अशार चुने गए हैं जिनकी तशरीह या जिनका मफहूम आपके सामने पेश किया जाएगा। और उस मफहूम में बेसिकली जो शिकवा है वो इश्क हकीकी है, ना कि इश्क मजाजी। और जहाँ तक मेरे ख्याल में शिकवा शिकवा भी इंसान वहीं करता है जहाँ उसको उस शिकवे के सुने जाने की तवक्को होती है, या जहाँ उसको लगाव होता है, या जहाँ उसको ये उम्मीद होती है कि मेरे शिकवे को या मेरे इस गिले को रद्द नहीं किया जाएगा। तो दरअसल ये शिकवा जो है ये इश्क हकीकी है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इश्क हकीकी मतलब से शिकवा करते हुए अपनी नज़म में कुछ मफहूम बयान करते हैं। उसको आज आपके सामने पेश करने की छोटी सी कोशिश की जाएगी। इस नज़म का मफहूम या तर्जमा किसी भी इंसान की ज़ातियात या उस किसी की ज़ाती ज़िंदगी या किसी भी मसले के साथ मुंसलिक नहीं है। ये मेरे अपने ज़ाती ख़यालात हैं। कुछ को पसंद भी आ सकते हैं, कुछ को पसंद नहीं भी आ सकते। तो जिनको पसंद ना आए उनसे एडवांस में माज़रत। आए नज़म का या अशार का मफहूम शुरू करते हैं। क्यों ज़ियाकार बनूं सौदाए फरमोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं महवे ग़मे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकबम बदन बदहन है मुझको, बेजा शेवाए तस्लीम से मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। तो आए इस पहले बंद में कुछ मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मतलब पहले जान लेते हैं, फिर उसकी थोड़ी से मफहूम मैं आपके सामने बयान कर दूंगा। ज़ियाकार, ज़ियाकार मतलब अपना नुकसान करने वाला। सूद फरामोश, अपने नफ़े से गाफिल जिसे हम कहते हैं। फ़िक्र फ़रदा, कल की फ़िक्र, आने वाले कल की फ़िक्र। गमे दोष, माजी का गम। नाले मतलब रोना। हमतन गोश मतलब पूरी तरह मुतवज्जा होना। हमनवा मतलब दोस्त। जुर्रत आमोज दिलेरी सिखाने वाला। ताब सुखन कुव्वत गुफ्तार। खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक। मतलब नज़्म का आगाज़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खासे तंदो तेज़ लहजे में करते हुए इकबाल कहते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि ज़िंदगी में नुकसान उठाऊं और फ़ायदे हासिल ना करूं। ये भी बेमायनी बात है कि असरे मौजूद की फ़िक्र में मैं तो घुलता रहूं और मुस्तकबिल की तरफ ध्यान ही ना दूं। क्या ये मुज़क्का खेज़ अमर नहीं कि बुलबुलों की नाला व फरियाद तक ही खुद को महदूद रखूं और इसकी बजाय किसी दूसरी जानिब से खुद को मुतवज्जा रखूं। रब्बे जुल जलाल ने तो मुझे ऐसी कुव्वत गोयाई अता की है जो बड़ी जुर्रत और हौसले की हामिल है। यही वजह है कि खाकम बदहन में अब अपने पालने वालने से ही शिकवा शिकायत कर रहा हूँ। शिकवा बेसिकली इलामा इकबाल का अल्लाह पाक की ज़ात से शिकवा है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कुदसी उल हस्ल है रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे नज़र रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चलाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। जवाब शिकवा में दरअसल अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने शिकवे का खुद ही जवाब दे रहे हैं जो उन्होंने इश्क हकीकी के साथ किया था। कुछ मुश्किल अल्फाज के पहले इस बात में मायने जान लेते हैं, फिर इसका मफहूम मैं आपके सामने बयान कर दूंगा। कुर्सी उल असल मतलब अपने असल के लिहाज से फरिश्ता होना। रिफ़त मतलब बुलंदी। गर्दों मतलब आसमां। फितनागर मतलब हंगामा बर्पा करने वाला।
اس بند کی طرح دوسرے کئی ابتدائی بند میں علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ کی اثر انگیزی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ جو بات انسان کے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دور رس اثرات کی حامل ہوا کرتی ہے۔ خلوص دل سے کہی ہوئی بات وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی وسیع تر سطح پر تشہیر کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے کہ یہ سچائی ہمیشہ رفت اور بلندی پر نظر رکھتی ہے۔ بے شک یہ بات زمین پر کہی جائے، تاہم اگر اس میں وزن ہے اور صداقت ہے تو اس کی رسائی آسمان تک بھی ممکن ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شکوہ میں میرا عشق اور اس کا اظہار بے شک تند و تیز سہی، تاہم سچائی پر مبنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری فریاد نے آسمان اور اس کے باسیوں تک کو ہلا ڈالا۔ اس میں بیسیکلی علامہ محمد اقبال اپنے شکوہ کا جواب دے رہے ہیں کہ میرا جو شکوہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے تھا، اور اس جواب شکوہ میں اپنے اس شکوے کی جواب دہی دے رہے ہیں۔ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر محمد سے تھوڑا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو نہ ہوتی نسیم۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر شعر کا مفہوم یا تشریح بیان کریں گے۔ شیوہ تسلیم مطلب اطاعت کی عادت، ارباب وفا مطلب اہل وفا یا وفادار لوگ، خوگر حمد خدا کی تعریف کرنے کے عادی۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ امر حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رضائے الہی کے مطابق زندگی گزارنے کے عمل میں خاصی شہرت رکھتے ہیں، پھر بھی حالات نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اپنے درد کا قصہ بیان کرنا اب ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ بے شک ہماری ہستی اس ساز خاموش کی مانند ہے کہ دل سے کہ فریاد سے معمور ہے، چنانچہ اس صورت میں نالہ و فریاد لبوں تک آ جائے تو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے ہماری مجبوری ہے۔ چنانچہ اے رب ذوالجلال، ہم جو تیری حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، اب انہی وفادار لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے کہ ہم جو ہمیشہ سے تیری حمد و توصیف کے عادی رہے ہیں، اب ان سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، یہ کہ ایک درد مند دل سے نکلی ہوئی ایسی آواز ہے جو حقیقت حال کی تعبیر کی جانی چاہیے۔ پیر گردوں نے کہا سن کر کہیں ہے کوئی، بولے سیارے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ تو سمجھا میرے شکوے کو رضوان سمجھا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکلا ہوا انسان سمجھا۔ اس بند میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے جان لیتے ہیں، پھر اس کے مفہوم کی طرف جائیں گے۔ عرش بری مطلب آٹھواں آسماں، رضوان مطلب بہشت کا دروازہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب میری فریاد بلند ہوئی تو اس سے متاثر ہو کے بوڑھے آسمان نے کہا لگتا ہے کہ قریب ہی کوئی شخص موجود ہے۔ سیاروں کا خیال تھا کہ غالباً فریاد عرش پر موجود ہے، یا فریاد کرنے والا فریادی جسے کہتے ہیں وہ عرش پر موجود ہے، اور اس کی فریاد اتنی بلند ہے کہ وہ عرش پر سنائی دے رہی ہے۔ چاند کا استدلال یہ تھا کہ یہ تو کوئی زمین پر رہنے والا شخص ہے، جبکہ کہکشاں کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص کہیں ہمارے ارد گرد ہی چھپا ہوا ہے۔ تاہم اگر میری فریاد کو کسی حد تک حقیقت کے روپ میں دیکھا تو وہ دراغہ جنت رضوان تھا، جو مجھے جنت سے نکالتے ہوئے انسان سے تعبیر کر رہا تھا۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم سے پہلے تھا عجب جہاں تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کون اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا نام تیرا۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ ازل وہ زمانہ کہ جس کی ابتدا نہیں، بوئے گل مطلب پھول کی خوشبو، جمعیت خاطر مطلب اطمینان قلب۔ اے خدا بے شک تیری ذات قدیم تو ازل سے ہی موجود ہے، اس کے باوجود تیری ذات ایک ایسے پھول کی مانند تھی ہوا نہ ہونے کے باعث جس کی خوشبو چمن میں پھیلنے کے امکانات نہ تھے۔ اے مہربان و کریم، انصاف کا تقاضا تو اس سوچ میں مضمر ہے کہ اگر ہوا موجود نہ ہو تو پھول کی خوشبو باغ میں کسی طور بھی نہیں پھیل سکتی۔ یہ ملت اسلامی ہی تھی جس نے تیرا پیغام عام کیا،
ہم تیرا پیغام لے کے دنیا بھر میں مارے مارے پھرتے تھے تو یہ پریشانی اور سرگردانی ہمارے لیے وجہ تسلی تھی، ورنہ تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت دیوانی تو نہ تھی کہ در بدر پھرے۔ تھی فرشتوں کو بھی یہ حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتی تھی یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی یہ پرواز کیا، غافل آداب سے سکاں زمیں کیسے ہیں، شوق گستاح یہ بستی کے مکی کیسے ہیں۔ آئیے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ عرش والوں مطلب ساتویں آسمان والے، تا سر عرش، عرش کے کنارے تک، بستی کے مکی مطلب زمین کے رہنے والے۔ فرشتے پر اس امر پر حیرت زدہ تھے کہ یہ فریاد کی جو صدا ان تک پہنچ رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ جو لوگ عرش پر مقیم تھے وہ بھی اس راز کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا انسان کی رسائی اب آسمان تک بھی ہوگی، اور کیا خاک کی چٹکی میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس قدر بلند تک آواز پہنچا سکے، یا اس قدر بلندی تک اپنی آواز کو پہنچا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ساکنان زمین ادب محفل سے آگاہی نہیں رکھتے۔ اتنی پستی پر قیام کرتے ہوئے جسارت خشکی اور گستاخی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔